سورۃ الفاتحہ کے بگننگ کے اندر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پریز کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم مالک یوم الدین کے بعد ہم ایک چیز ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں۔ اب اس دعا کا پارٹ وہ آتا ہے جس کے اندر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، کیونکہ سورۃ الفاتحہ ایکچولی ایک دعا ہی ہے، اسی وجہ سے اس کے آخر میں آمین کا لفظ ہے، یعنی او اللہ hear my prayer or hear our prayer۔ تو اس کے اندر اس کے حوالے سے ہم نے یہ دعا کی because we are near the end of the surah، تو صورت ختم ہوتی ہے، پھر ہم آمین کہتے ہیں، اور پھر ہم جب اگلی صورت کے اندر جاتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، no doubt for the متقین۔ اچھا، لیکن متقین کو پھر ڈسکرائب کیا گیا ہے تاکہ ہمیں ذرا اس کی وضاحت ہو جائے، ہمارے لیے تھوڑی کلیئرٹی ہو جائے کہ یہ کون سے متقین، یہ متقین کون ہیں، who are ان کی کیا کوالٹیز ہیں کہ ان کو ہدایت مل سکتی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب میں ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم ان کو رزق دیتے ہیں اس میں سے وہ اسپینڈ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایمان لاتے ہیں in what we have revealed to you، this is addressing the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، وما انزل من قبلک، اور what has been نازل upon those before you، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت میں یقین رکھتے ہیں۔ سو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر ڈسکرائب کر رہے ہیں who has this option for hidayah، who has this opportunity for hidayah، and in Surah Maryam Allah subhanahu wa ta'ala mentions وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، Allah subhanahu wa ta'ala increases those in hidayah اهتدوا who accept hidayat، who guide themselves، who seek guidance، یعنی ان کی طرف سے اگر ایفرٹ آئے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ضرور گائیڈنس میں انکریز کریں گے۔ یہ ایک بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بہت انسائٹ فل چیز آپ کو بتا رہے ہیں۔ گائیڈنس کس کے لیے ہے؟ جو واقعی گائیڈنس سیکھ کر رہے ہیں، جو گائیڈنس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم کہیں پہنچنا چاہیں اور ہمارے پاس میپ اویلیبل ہو تو ہمیں پتہ ہے کہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ اب ہم پہ ہے کہ ہم اس میپ کو گائیڈنس کے طور پہ یوز کریں، ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس ڈائریکشن میں جانے کی کوشش کریں، ہم یہ ایفرٹ ڈالیں کہ ہم پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک پہنچیں، ہم اس میپ کو ٹرسٹ کریں اور ہم اس میپ کو ایکسیپٹ کریں کہ یہی طریقہ ہے کہ ہم جہاں پہ ہیں وہاں سے جہاں پہ ہمیں پہنچنا ہے پہنچ پائیں۔ تو یہ تو ہم پہ ہے نا۔ تو the point that is being made over here is کہ آپ نے ایک دعا کی، آپ نے ایک چیز مانگی، اب آپ پہ ہے کہ آپ واقعی وہ چیز چاہ رہے تھے اور آپ اس کے لیے وہ ایفرٹ ڈالنے کو تیار ہیں یا نہیں۔ اگر آپ ایفرٹ ڈالنے کو تیار ہیں تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، نو ڈاؤٹ دس از دا بک جس کے اندر گائیڈنس ہے۔ اور اگر آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور اگر آپ وہ ایفرٹ ڈالنے کو تیار نہیں ہیں تو how is a person going to get where he wants to be as جب وہ سورۃ الفاتحہ کے اندر یہ ڈیکلیریشن کر رہا ہے۔ ایک تو یہ بات آ گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسپیسیفکلی اس کے اندر اہدنا یعنی کلیکٹیو کے طور پہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ دعا کریں۔ تو جب ہم کلیکٹیولی دعا کر رہے ہیں، دیکھیں آپ قرآن کے اندر نوٹس کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا عبادی او مائی slaves، like he's not talking to one، پھر he says یا ایھا الذین آمنوا او you all who believe۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمیں ایڈریس کرتے ہیں ہمیں انڈیویجولی انفرادی طور پہ ایڈریس نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم سے ایک ون آن ون ریلیشن شپ تو ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں انڈیویجولی انفرادی طور پہ ایڈریس نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کلیکٹیولی ایڈریس کیا ہے، اور کلیکٹیولی ایڈریس کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خود بھی بتا رہے ہیں صرف اپنے بارے میں نہ سوچو، صرف اپنے بارے میں یہ کنسرن نہ اپنے دماغ اور دل کے اندر بٹھاؤ، اپنے ارد گرد والوں کے بارے میں بھی تمہیں کنسرن ہونی چاہیے، یعنی اپنی فیملی ہو گئی، اپنی سوسائٹی ہو گئی، اپنا ملک، اپنی قوم، یعنی انسانیت کے لیے بھی ایک کنسرن ہونی چاہیے تمہیں کہ بس اپنی نہ سوچو، because a man is not an island، a man should be concerned about the people around him۔ ہمیں اوروں کے لیے بھی وہی اچھائی کی طلب ہونی چاہیے جو اپنے لیے ہونی چاہیے کہ میں جنت I want جنت for myself but I should also want it for those around me۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم، صراط مستقیم پر ہدایت مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کو
ایکسیپٹ کریں کہ یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے، یہ کانسٹنٹ جد و جہد ہے جس کے لیے ہم ساری زندگی کوشش کرتے رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ ہاں ایک دن ہم پہنچ گئے وہاں پہ، نہیں، ہم سارا وقت اس کے لیے اسٹرائیو کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ المؤمنون میں فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انڈیویجولی اگر کبھی بھی قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے تو ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا ہے. جیسے یہاں پہ ایڈریس کر رہے ہیں کہ he is telling one person کہ you are the one who invites them to صراط مستقیم. تم وہ ہو جو ان کو صراط مستقیم پر گائیڈ کرتے ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ انڈورس کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس کو، یعنی سنت کو اسٹیبلش کر رہے ہیں ایز the right form of guidance. Yani he is telling Prophet sallallahu alaihi wasallam and he is telling us through that obey the Prophet sallallahu alaihi wasallam, obey his guidance. What he tells you to do is part of his role as a prophet and this is how you can get to sirat al-mustaqim. تو قرآن کے اندر گائیڈنس آ رہی ہے about following the sunnah and یہ this is not the only place. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں ایک اور سورۃ الشورى کے اندر near the end آیہ 52 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی says in the end of the ayah وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم and you are the one who gives them guidance to صراط مستقیم. تو یہ ایک جگہ بھی نہیں مینشن، ایک جگہ سے زیادہ مینشن ہے، لیکن I'm just going to mention two places for now تاکہ یہ پوائنٹ اسٹیبلش ہو جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو قرآن کے اندر بتا رہے ہیں کہ the Prophet sallallahu alaihi wasallam is the one who guides to Sirat al-Mustaqim. If you want to actually get on Sirat al-Mustaqim, then you follow the map to it, which is the Sunnah, which gives specific meaning to the general guidelines of the Quran. تو یہ ایک بہت important چیز ہے. ایک چیز before I finish this discussion وہ ہے as mentioned in سورۃ الانعام آیہ 153. سورۃ الانعام کی آیہ 153 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی again mentions صراط مستقیم، لیکن جب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو mention کرتے ہیں تو he says وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس کو فالو کرو. So اللہ سبحانہ وتعالی is telling the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اور اس کو فالو کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک اور چیز کی وضاحت کرتے ہیں کہ do not follow the different ways that make you go away from his path. تو اس کے اندر ایک اور چیز کی وضاحت ہو رہی ہے. سیدھا راستہ جو ہے straight path قرآن کے اندر ایک ہی ہے، اس سے ڈیفر کرنے والے various paths ہیں. تو there is only one way, there are not multiple ways to guidance. اب اس کے اندر flexibility ہے but that is just one way. There are no multiple ways to get to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala has defined only one way and he has defined that as defined in the Quran and the Sunnah جیسے آپ دعا کر رہے ہیں سورۃ الفاتحہ کے اندر. So اهدنا الصراط المستقیم.